الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل اشرہ چیلون کی تقریر ششم آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے تاریخ شیعت۔ امیر مختار بھی جز تھا عنوان کا، لیکن اب 6 مجلسیں ہو جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ابھی آدھے عنوان کو ہی ہم کامل طے نہ کر پائے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ امیر مختار پر گفتگو کریں گے۔ ہو جائے گا انشاءاللہ آخر کی تقریروں میں شاید، اس لیے کہ ابھی ہم تشیع تاریخ شیعت اور شیعہ کو ختمی مرتبت کے عہد میں ہی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی عبداللہ ابن سبا تو بہت دور ہے، مختار تو پھر اس کے بعد ہے۔ آج ذہن میں یہ رکھیں کہ قرآن میں اللہ نے 3 مقامات پر ایران کی گفتگو کی ہے، اور آج ہم ایران میں تاریخ شیعت کو تلاش کریں گے۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ یہ عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں قرآن کی وہ ایرانی بنا بنا کر محمد کو دے رہا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ یعنی تاریخ میں شیعت پر یہ ایک الزام کی طرح دھبا ہے مسلمانوں کی نظر میں کہ شیعت میں عجمیت داخل ہو گئی۔ شیعت کیا ہے؟ ایرانیت۔ ایرانیت کیا ہے؟ غلو، مبالغہ۔ اس لفظ کو سمجھ لیں، آگے آنے والی تقریروں میں بہت کام کا لفظ ہے مبالغہ۔ شیعت کا دوسرا نام ہے غلو، مبالغہ کرنا، ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ہر چیز کو اپنی طرف سے بڑھا دینا، یہ ہے شیعت۔ تو آج کتابیں شیعت پر یہ الزام دیتی ہیں کہ شیعت عجمیت کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ الزام سب سے پہلے محمد پر لگا۔ تو قوم اور قوم کا سرپرست دونوں ایک ہی افکار کے تلے، وہاں بھی عجمیت یہاں بھی عجمیت۔ وہاں کفار عرب الزام لگا رہا تھا کہ محمد کی کتاب میں عجمیت اور ایرانیت ہے، یہاں مسلمان الزام لگا رہا ہے۔ اس سطح پر خود اندازہ کیجئے کہ الزام، کفر کا الزام اگر مسلمان اپنا کر کسی پر لگائیں تو وہ فکر کفر ہے یا فکر مسلم ہے؟ ہم تو بچ گئے، ہم تو بچ گئے، اس لیے کہ الزام جتنے لگتے جائیں الزام سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے جیسے الزام لگتے ہیں، جس پر الزام لگتے ہیں وہ مظلوم ہوتا جاتا ہے، الزام لگانے والا ظالم ہوتا جاتا ہے، مظلوم کے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں، ظالم کے جہنم میں طبقوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔
اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اب یہ بحث ہے، جب مفسر نے اس آیت کی تفسیر لکھی کہ وہ ایرانی ہے جو نبی کو آیتیں بنا کر دیتا ہے، ورنہ عرب میں کہاں تصور اس طرح اس انداز کی عبارت کہاں آ سکتی ہے؟ کسی ایرانی کی بات ہے تو مفسر کو نام تو بتانا ہے، تو کیا کرے وہ؟ اس لیے کہ تاریخ میں تو لکھ دیا سلمان فارسی مدینے میں آئے تھے، اب کس کا نام لکھیں؟ بڑی مشکل میں پھنس گیا مفسر۔ اب ایرانی اصحاب میں کون ہے؟ ایک ہی تو ہے۔ ذرا غور کیجئے، آیت اپنی جگہ محکم ہے کہ الزام لگا، تاریخ کہہ رہی ہے سلمان فارسی جب آئے تو مدینے میں آئے، مکے میں نہیں آئے تھے۔ پھر محقق کو لکھنا ہی پڑا، شعیب رومی کے لیے کہا گیا، لیکن وہ تو روم کے تھے، الزام تو ایرانی پہ لگ رہا ہے، تو رومی زبان میں اور ایرانی زبان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو شعیب رومی تو نہیں ہو سکتے۔ تو پھر محقق کو کہنا پڑا، ذرا توجہ کیجئے گا، تاریخ نے سلمان کو مدینے میں دکھایا، اس لیے کہ نبی بار بار کہتے ہیں صاحب میں 10 درجوں پر فائز ہے، جو 10 درجوں پر فائز ہوگا پھر اس کا ایمان کہاں سے شروع ہوگا؟ کتنے نمبر پر آئے گا؟ اگر سلمان کو مکے میں دکھا دے تو کسی کا اول نمبر ایمان لانے میں ختم ہو رہا تھا، اس لیے ان کو مدینے میں دکھاؤ۔ لیکن جب قرآن میں آیت آئی ایرانی کے بارے میں تو محقق نے کہا نہیں، سلمان تو مکے میں آ چکے تھے اور اصحاب میں سب سے پہلے ایمان لانے والا سلمان فارسی تھا، ورنہ آیت غلط ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے قدرت تشیع کو بچا رہی ہے، قدرت کیسے حفاظت کر رہی ہے تشیع کی۔ آیت رکھ پتہ چلا سلمان فارسی تو آ گئے تھے، آ چکے تھے، مکے میں ہی ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے والوں میں اصحاب میں پہلا نمبر سلمان کا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے، توجہ رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہے تشیع کیا ہے، اگر کوئی یہ کہے ایمان پہلے کون لایا؟ ان کا عورتوں میں خدیجہ، بچوں میں پہلے علی، بوڑھوں میں پہلے، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ بوڑھوں میں بھی تو دیکھا جائے گا، سلمان کی عمر ہے 350 برس، ان کی عمر ہے 60 برس، بوڑھوں میں بھی کون سا بوڑھا پہلے لایا؟ نمبر 1 تو ختم ہو جائے گا سلمان کے سامنے۔ دوسری بار پھر کہا کفار مکہ نے، اس کو تو عربی آتی ہے، اس کی مادری زبان عربی ہے، اگر عربی میں کتاب سنا رہا ہے تو کون سا کمال ہے، عربی۔ ہم تو جب جانتے کہ یہ ہے عربی، کتاب اس کے پاس فارسی میں آتی۔ دوسری آیت سورہ شعراء کی دوسری آیت فارسی میں آتی، اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ اگر کتاب فارسی میں آتی تو یہی عرب کہتے، ہے تو عربی بولتا ہے فارسی۔ پھر تردید کی اللہ۔ اب تیسری آیت پھر آئی اور کہا یہ بہانے بنانے والے بہانے بنا رہے ہیں، اگر ہم ایران میں قرآن اتار دیتے تو یہ کبھی ایمان نہ لاتے۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ بہانے بنانے والے دراصل دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، اظہار کچھ اور کرتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، بہانے بناتے رہتے ہیں۔ 3 مقامات پر ایرانیت کی گفتگو ہوئی، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ آیتیں ہو گئی۔ اب معصوم تفسیر کرے تو بات سمجھ میں آئے۔ ایک ایک جملہ موتیوں میں تولیے گا، اور دیکھیے تقریر کا عنوان اپنے سمت کی طرف جا رہا، توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملہ موتیوں میں تول لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں، ایک ایک جملہ فرماتے ہیں،
عرب میں قرآن نازل ہوا. ایک ایک جملہ غور طلب ہے. امام فرماتے ہیں عرب میں، عربی زبان میں ایک عربی انسان پر قرآن اتارا گیا. پورا ایران کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لایا. خدا کی قسم اگر قرآن کسی ایرانی پر فارسی زبان میں اتارا جاتا تو کبھی یہ عرب ایمان نہ لاتے. اگلا جملہ سنیے. امام فرماتے ہیں کہ فضیلت میں عجمی عرب سے اس لیے بڑھ گئے. اب یہ جملے آپ نے سن لیے امام کے، دوہرا دوں. اگلا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں عرب میں ایک عربی انسان پر عربی زبان میں قرآن آیا. ایرانی ایمان لے آئے، نبی پر بھی کتاب پر بھی. اگر ایران کے کسی نبی پر فارسی میں عجمی زبان میں قرآن اللہ نازل کرتا تو تا قیامت عرب اس نبی پر ایمان نہ لاتے، نہ اس کتاب پر ایمان نہ لاتے. اس لیے عجمی کا مرتبہ عرب سے فضیلت میں بڑھ گیا. کیوں؟ پس منظر کیا ہے؟ امام کیا فرماتے؟ پس منظر یہ ہے کہ جتنا تعصب عربوں میں ہے، جتنا تعصب عربوں میں اپنی فضیلتوں پر، اپنی نسلی برتری پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اس سے کہیں زیادہ عصبیت ایرانیوں میں تھی. اب جملوں کو پھر دوہرا لیجئے نا. ایرانی عصبیت میں عرب والوں سے زیادہ بڑھ کے تھے. وہ کہتے تھے ہم عرب سے بھی افضل ہیں. تو اتنا کوئی تعصبی ہو اور کسی زبان پر ایمان لے آئے، بڑا مشکل ہوتا ہے جناب. اردو بولتے ہیں نا آپ، اردو بولتے ہیں آپ، اتنے تعصبی ہیں آپ، سمجھ ہی نہیں رہے آپ بات. اس لیے بار بار مجھ کو سمجھانا پڑ رہی ہے. میں آگے کیسے بڑھوں؟ آج کا عنوان ہی یہ ہے. اور مثالوں سے آپ سمجھتے ہیں، پھر ادھر ادھر مجھے گھومنا پڑتا ہے، عنوان سے ہٹنا پڑتا ہے، وقت زیادہ ہو جائے. اتنے تعصبی ہیں آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، اتنے عصبیت پسند ہیں آپ لوگ. ذرا سے ایسے ہی جھوٹ موٹ سنا ہے اسمبلی میں. بھٹو نے کہا تھا پورے سندھی زبان آنے والی ہے. بعد میں اس نے کہا ہم نے کوئی اعلان تھوڑی کیا تھا، قومی زبان تھوڑی سندھی بنا رہے تھے. پورا شہر امنڈ آیا. صبح کے اخبار میں رئیس نے لکھا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آگ لگ گئی، قتل ہو گئے، اتنے مارے گئے کہ لالو کھیت میں حکیم سعید کی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں میتیں دفن کی گئی. مسجد شہداء وہاں بکسے بکتے ہیں، ٹنکیاں بکتی ہیں لوہے کی. کچھ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا. اتنے تعصبی ہیں کہ 7 لاشیں گروا دی. زبان ہماری اردو ہے، تمہاری زبان ابھی 700 برس پرانی ہے. کتنی پرانی؟ ارے امیر خسرو نے شروع کی ہے خلجی دور میں 750 یا 700 برس. اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے. 700 برس پرانی زبان کے لیے 7 لاشیں لالو کھیت میں گر گئیں اور ایک حکیم کی زمین بھی گئی. ہے نا توجہ آپ؟ اتنا تعصب ہے آپ میں، اتنا تعصب ہے کہ 7 لاشیں وہاں دفن کر کے مسجد بنا دی، مسجد شہداء، تاکہ یاد رہے کوئی اردو کو بدلنے کی کوشش نہ کرے کراچی میں. اتنے تعصبی 5000 برس سے ایران فارسی بول رہا تھا، اپنی زبان پر ناز تھا، اپنے ادب پر ناز تھا. لیکن جیسے ہی نبی پر قرآن آیا اپنی زبان بول کر عربی پہ ایمان لایا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ. آسان نہیں ہے زبان چھوڑ دینا، آسان نہیں ہے زبان چھوڑ دینا. اور فارسیت میں رچی بسی ایرانیت آج بھی عربی میں قرآن پر جو کام ایران نے کیا کوئی ملک نہ کر سکا. یہ کیا؟ عرب یہ کام نہ کر سکے جو ایران کر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آئے سلمان تو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر صرف 2 باتیں کہیں.
پہلی بات کہی، اے سلمان، تمہارے وطن والے عجم والے ان کا عالم یہ ہے کہ اگر سریا پر بھی انہیں پتا چلے علم ہے تو وہاں سے بھی جا کر لے آئیں گے۔ عربوں کے لیے نہیں کہا ہے، ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ یہ کہا ہو عرب علم کے بڑے شائخ ہیں، نہیں کہا تو ہے، آپ کہیں کہا تو ہے۔ اچھا چلیے سنا دیں، علم حاصل کرنا اگر چین بھی جانا پڑے تو چین جانا، یہ کس کے لیے کہا؟ مسلمانوں کے لیے، تو عرب آ گئے اس میں، لیکن لفظ عرب تو نہیں ہے۔ اگر کہا بھی ہے یہ عربوں کے لیے تو سفر چین تک کا ہے، ایرانیوں کا سفر نبی بتا رہا ہے سوریا تک، بلندیوں پر جانا ہے۔ تو جب نبی یہ بتا دے کہ قوم ایسی ہے کہ جو ستاروں میں نظام شمسی میں علوم کو تلاش کر لیتی ہے، تو اب امام کیوں نہ کہے پوچھو آسمان کی باتیں پوچھو، کوئی قوم تھی جبھی تو کہا آسمان کی پوچھو، ایسے ہی تھوڑی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے بیٹھے ہوں جو حلا اور ان سے کوئی کہے بھائی پوچھو فزکس کی باتیں پوچھو، کیمسٹری کی باتیں پوچھو، بیٹھے ہوں رکشے والے، ٹیکسی والے، دکاندار، تو وہ کیا پوچھیں گے کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں؟ تو جب علی یہ دعویٰ کر رہے ہو آسمان کی باتیں پوچھو، تو کوئی ایسی قوم بیٹھی ہے جو آسمانوں کے بارے میں سوالات جانتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا تاریخ تشیع، دیکھ رہے ہیں نا آپ، کیوں مدینے میں سلونی نہیں کہا؟ چین جانے والے ان سے کیا بات کہیں کہ پوچھو، اور پیغمبر نے کہہ تو دیا چین چلے جانا۔ ہم نے نہیں سنا تاریخ میں 1400 سال میں کہ کوئی مدینے سے سفر کر کے چین گیا ہو علم سیکھنے۔ سنت پہ عمل کرنا تھا تو بار بار جاتے چین، جاتے آتے ڈگریاں لاتے چین سے۔ آج تک کسی مسلمان کا نام نہیں سنا کہ چین گیا تھا وہاں سے پڑھ کے آیا ہے اور ڈگری لایا ہے۔ چین کیا جاتے؟ ابھی پڑھ چکا خوئی صاحب پہ مجلس جب نجف پہ پڑھ رہا تھا انچولی سوسائٹی میں، وہیں سے جملے اٹھا رہا ہوں اور یہ آگے والے سب سن چکے ہیں۔ کل والی بات یاد رکھیے گا، ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا، بہت زیادہ دوہرا رہا ہوں۔ وہ مجلس تھی خوئی صاحب کی، دائرے کے ہر مجلس میں ہر ایک تھوڑی پہنچ سکتا ہے شہر کا آدمی، محلوں محلوں کی مجلس۔ جاؤ چین جاؤ، علم اگر حاصل کرنا ہے۔ کون گیا چین؟ کون جاتا چین؟ چین کسی شمار قطار میں تھا ملک کیا؟ بھئی ابھی آزادی کے بعد جب آپ آزاد ہوئے، پاکستان بنا، امریکہ بھی آزاد ہوا انگریزوں سے، اس کے بعد چین نے کچھ ترقی کی، اور اس وقت ترقی کی کہ جب ان کا وہ ماؤ کیا ہے، ہاں ماؤ زیتن، وہ انہوں نے ذرا بیدار کیا اور کہا افیم چھوڑو، نشہ چھوڑو۔ کروڑوں لوگ ہر وقت نشے میں پڑے رہتے، تو کیا سیکھنے جاتے؟ حضور نے کہا چین جاؤ، تو وہاں سے لاتے کیا؟ اسی زمانے میں ہیروئن کا کاروبار ہونے لگتا، 1400 برس پہلے ہی افیم آتی، شراب آتی، اور وہی علم سیکھ کے آتے۔ تو حضور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نشے میں دھت رہنے والی قوم مسلمانوں کو علم کیا سکھائے گی جو کہہ دیا چین جانا؟ اور پکڑے گئے مسلمان یہاں سے کہ حضور نے کہا تھا لوکانا فی الصین، سین کا ترجمہ کر دیا چین، اس لیے کہ عربی میں چے تو ہوتا ہی نہیں، عربی میں چے کہاں ہوتا ہے جو حضور نے چین کہا ہوگا؟ چے تو ہے ہی نہیں، عرب والے چے بولتے ہی نہیں، کہا تھا سین، آپ نے بنا دیا چین۔ کون آپ کو یہ حق دے رہا ہے کہ سین کو چین بنا دیجئے؟ اور کیا سوچ کر آپ نے چین بنا دیا؟ اس لیے کہ عربی میں چین کو سین نہیں کہتے،
ساری لغتیں جا کر دیکھیے گا، گھر میں فارسی کی، عربی کی، اردو کی. عرب میں چین کو کہتے تھے غزن، غین زواد نون غزن. یہ غزن وہ نہیں ہے جو سے وہ غزنوی، جہاں کا غزنوی ہے وہ غزن اور ہے، وہ غزن ہے، یہ غزن ہے. چین کو غزن کہتے تھے، اور خود چین میں بھی چین کو چین نہیں کہتے. چین والے اپنے ملک کو سائیکو کہتے ہیں. چین کا پرانا نام سائیکو ہے، اور عربی میں چین کا نام ہے غزن. تو حضور کو کیا پریشانی تھی؟ کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہے تو غزن جاؤ. تو چین نہیں کہا ہے، سین کہا ہے. سین، سین یہ نون سین. سین اس صحرا کو کہتے تھے جہاں طور سینا پہاڑ تھا، جہاں موسیٰ کو توریت ملی. وہی پہاڑ جب موسیٰ نے کہا دکھا اپنا جمال، تو اللہ نے کہا ایک بجلی چمکے گی، اگر یہ تم نے برداشت کر لی تو سمجھو آگے کی بات کچھ سوچ لینا. ایک نور چمکا، سب گئے. سب گئے نہیں بلکہ پورا سینا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. نور کا بار برداشت نہ کر سکا. پوچھا کسی نے رسول سے کہ وہ نور کیسا تھا جس کا بار طور سینا برداشت نہ کر سکا؟ کہا وہ علی کے شیعوں کا نور چمکا تھا. موسیٰ اور تاریخ تشیع ہے، حدیث موجود ہے، سب نے لکھا ہے. علی کے شیعوں کا نور دکھایا تھا. اللہ نے بتایا جو شیعوں کا نور نہ برداشت کر سکے وہ اللہ کا جلال و جمال کیا برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کو محشر میں دیکھیں گے، پہلے ہم کو تو دیکھ لو. ہم کو تو برداشت کر نہیں پا رہے ہو، اللہ کو کیا برداشت کرو گے؟ صلوات پڑھیے گا. طور سینا جہاں تو کر ریزہ ریزہ ہوا، اسی کے صحرا کو کہتے تھے سین. جب نام بدلا تاریخ میں تو اس کا دوسرا نام ہوا نجف. نجف میں باب مدینۃ العلم دفن ہوئے. رسول نے کہا تھا اگر علم لینا ہے تو نجف جانا. نجف جانا، نجف جان. اب علم اگر سریا میں بھی ہو تو ایرانی وہاں سے لاتا ہے. جب اسے پتا چل گیا، پیغمبر نے کہا سریا میں کیا جاؤ گے؟ ستارہ تو یہاں اترتا ہے. اب سریا میں جا کر ایرانی کیا کرتے؟ وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، سلمان چلے، ہر قید تشیع میں آئے. غدیر کے بعد آ کر اذان دی. اصحاب گئے، کہا یا رسول اللہ عجیب اذان دے رہے ہیں سلمان. کا کیا کہتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں علی ولی اللہ. کہ تم نے اب تک نہیں کہا. ہے نا شیعت، ہے نا شیعت. غدیر کے بعد کھل کر شیعت آ گئی. تاریخ شیعت کا آغاز ہو گیا، لیکن سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تاریخ نے. فتوحات فتوحات، یہاں تک کہ ایران پنظر. پورا ایران پہلی لڑائی میں فتح نہ ہو سکا. لڑائی ہوتی رہی. آسان تھا ایران کو فتح کرنا؟ توجہ رکھیے گا، ایران کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. دو چیزیں ایرانیوں سے منسوخ تھیں. ایک زبان و ادب، علم. علم میں ان کو ناز تھا صدیوں سے. دوسرے فارس بھی کہتے ہیں. اہل فارس معلوم ہے نا آپ کو؟ اہل فارس، فارس فرس سے ہے. فارس کے معنی ہے بہادر شہسوار. ایرانیوں کو اپنی دو چیزوں پہ ناز تھا، علم پر اپنے اور اپنی شجاعت پر. آنے والے حملہ آور ایران آئے،
تو انہوں نے لشکروں کی بزدلی دیکھی، انہوں نے تقریریں سنی. خدا کے لیے سمجھیے گا، تاریخ میں ڈیپ میں نہیں جا سکتا میں، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ اسی چیز کو بیان کروں تو 5 مجلسوں میں بیان کروں. میں سمیٹ کے چاہتا ہوں ایک ہی دن یہ گفتگو ختم ہو جائے. تقریریں سنی تو اگر آپ کے سامنے کوئی جاہل مطلق آ کر بولنے لگے جو آپ کی زبان نہ دے سکے، آپ جیسا علم نہ دے سکے، آپ برداشت کریں گے؟ ہو سکتا ہے برداشت کر لیں آپ. تعصب میں کسی کو گھٹانا ہو، کسی اور کو بڑھانا ہو تو وہ دوسری بات ہے. یہ سب تو کراچی والے کرتے رہتے ہیں، اس کو ہٹایا، اس کو گرایا، اس کو بڑھایا، اس کو لاؤ، اس کو یہ کرو وہ کرو، اس کے عادی ہو گئے کراچی. سیاستداں بہت ہو گئے کراچی والے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یاد رکھیے جو زبان پر عبور رکھے، ادب پر عبور رکھے، وہ نہیں برداشت کر سکتا. تاریخ تو تشیع کی یہی ہے کہ ایک لفظ بھی اگر خلاف مزاج مجمع کے دبیر و انیس استعمال کر جائیں تو مجمع سے تنقید ہو جاتی تھی. اب دوسری بات ہو گئی، اب ہادی کو اگر کوئی ہاتھی کہہ دے تو اب برا نہیں مانتے. یہاں کے شیعہ نہیں برا مانتے، اس لیے کہ تعصب میں ہاتھی سنیں گے، ہادی کو ہاتھی سن لیں گے لیکن اوروں کو نہیں سنیں گے جنہوں نے پیسے بڑھا دیے. تعصب ہے. لیکن یاد رکھیے اہل زبان ادب پسند کبھی بھی برداشت ہی نہیں کر سکتا. ایرانیوں نے دیکھا یہ زبان ہے، یہ ان کا علم ہے، مجبوری درجے سلمان کو مدینے سے بلانا پڑا اور کہا خلیفہ وقت نے تم جا کر تقریریں کرو ایرانیوں میں. جب سلمان نے تقریریں شروع کی تو زبان کی چاشنی ملی ایرانیوں کو، لیکن ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ ہوئے. ارے ایسے تعصبی لوگ جو علی کو نہیں بیٹھنے دے رہے تھے منبر پر، ان کو بھی زبان والوں کے لیے زبان والے کی ضرورت پڑی. سلمان کی ضرورت پڑی خلیفہ وقت اور بلایا انہوں نے، تقریریں کیجئے. تقریریں کی، تاریخ میں سلمان کی تقریریں موجود ہیں جو ایرانیوں کے ساتھ. ہم تم میں سے ہیں، ہم نے کس طرح سفر طے کر کے اس نبی کو مانا، اس دین کو مانا، سلمان کی تبلیغ. لیکن ایرانیوں کی عصبیت کو ختم کرنا مشکل تھا. ہم شجاع ہیں، تم بزدل ہو، ہم عالم ہیں، تم جاہل ہو، کیسے مان لیں تمہیں؟ یہاں تک کہ تیسری خلافت کا دور آیا، ان کا حملہ کر دو، ان کی مار لگاؤ، کاٹ کے پھینک دو ایرانیوں کو. یہاں تک کہ پورا ایران فتح نہ ہو سکا اور 35 ہجری 36 ہجری ایران فتح نہ ہوا. جب امیر المومنین کا دور آیا تو اب سرحد ایران کا علاقہ مدائن اس کا گورنر حریث بن جابر جوفئی کو قرار دیا گیا. جب پہلا حملہ ہوا تھا تو بادشاہ وقت چھوڑ چکا تھا دارالحکومت اور تیاری کر رہا تھا کہ خاقان چین سے بچ کر ترکی کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کو واپس لیا جائے کہ ایسے میں خاقان چین نے ایران پر حملہ کر دیا، ورنہ مسلمان تا حیات ایران کو فتح نہیں کر سکتے تھے. دو طرف سے ایران مصروف ہو گیا، اس لیے مسلمانوں نے حملہ کیا. لیکن اسی وقت شاہی خاندان یعنی نوشیروان عادل کا بیٹا خسرو پرویز کا بیٹا یزدوجرد چھوڑ چکا تھا اپنی حکومت رے کو اور ہندوستان سے واپس آ رہا تھا. راستے میں اس کا انتقال ہوا اور رے میں دفن ہوا. لیکن شاہی خاندان شاہی شہزادیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا کہ سرحدوں پر حریث بن جابر جوفئی نے قافلے کو روک لیا. پتا چلا کہ بادشاہ ایران، شاہ ایران کی بیٹیاں گیان بانو، شہر بانو اور خورشید بانو، 3 بیٹیاں شہزادیاں موجود ہیں. فوراً علی کو خط لکھا،
گورنر نے کہ مولائے کائنات شاہی خاندان کے یہ افراد ہیں، ہم ان کو نہ سزا دے سکتے ہیں نہ ان پر کوئی جرم عائد کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا آرڈر نہ آ جائے۔ یہ ہے علی کی طرف کا گورنر، یہ ہے تشیع کی حکومت کہ گورنر خود قتل عام نہیں مچا دیتا جب تک کہ بادشاہ نہ کہے، حاکم نہ کہے، خلیفہ نہ کہے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ ایک جملے پر نظر رکھیے گا، جب مدینے میں سواریاں پہنچی تو ایک بار لوگ آ گئے کہ کنیزیں ہیں فروخت کر دیا جائے۔ علی نے کہا خبردار، جب کسی ملک کے حاکم، سربراہ اور بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں آئیں تو انہیں کنیزی میں نہیں دیتے۔ یہ حکومت علی کی، اور کا اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو یہ جوان کھڑے ہوئے ہیں جس کو پسند کر لیں، جن کی طرف اشارہ کر دیں وہ آگے بڑھے گا اور چادر ڈال دے اس خاتون پر، جیسے ہی جناب شہر بانوں نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، بس اتنا کہا آقا میں نے رات کو خواب میں اس جوان کو دیکھا اور اس کی ماں فاطمہ کہتی تھی تو میری بہو بننے والی ہے، حسین نے چادر ڈال دیا۔ یہ حکومت اسلامی، یہ ہے تشیع کی حکومت۔ شہر بانوں کا نام تھا شاہ زنا، نام تھا شاہ زنا، بیاہ کر آئیں بنی ہاشم کی بہو بن کر۔ جب علی آئے اب منہ دکھائی میں کیا دیتے بہو کو، اس لیے کہ ایران کی 1000 سالہ حکومت کی وارث تھی شہزادی، نوشیروان عادل جیسے بادشاہ کی پوتی تھی۔ خدا کے لیے سمجھیے، جب بڑے گھر کی بیٹیاں آتی ہیں تو ان کے مطابق منہ دکھائی دینا پڑتی ہے۔ خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ سنو گے تو ترتیب جو ہے وہ کافی ہو جائے گی تمہارے لیے کہ تمیز میں کیا کہا تھا میں نے۔ بڑے گھر کی بیٹیاں 1000 سالہ حکومت کر کے جو بیٹی آ رہی ہے اور اب اس کا تخت قبضے میں آیا ہے مسلمانوں کے، وہ خود سے بہو بنی ہے۔ فاطمہ نے خبر دی ہے، خواب میں آ کر اس نے گھرانے کو پسند کیا، بنی ہاشم بہو لائے ہیں۔ اب جو علی آئے نام تھا شاہ زنا، خطاب عطا کیا شہر بانو، بانو کے معنی ہے ملکہ۔ شہر کہاں پہنچے آپ؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی نے کہا میں علم کا شہر، علی دروازہ، شہر بانو اس شہر کی مالکہ۔ کیوں مالکہ؟ کیوں شہر بانو کو علی نے اس شہر کی خاتون اور بانو قرار دیا؟ اس لیے کہ جب علی منہ دکھائی دے چکے تو قدرت نے آواز دی شہر بانو میں 9 امام، 9 بیٹے منہ دکھائی دے۔ کیسی بی بی جس کے 9 بیٹے امام؟ کچھ غور بھی کیا؟ اگر علی ایسا نہ کرتے کہ ایران کے سب سے بڑے خاندان، جس خاندان کے در پر سارے ایرانی سجدہ کرتے تھے، اس گھر کی بیٹی کو بہو بنا کر، شہر علم کی مالکہ بنا کر ایرانیوں کی عصبیت کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ ایرانی عصبیت پسند ہوتا ہے تو آپ کے بھگ سے فیوز اڑ گئے تھے، پھر اڑ گئے نا؟ ارے اب تو بات صاف ہو گئی، علی نے ایرانیوں کی عصبیت کو یہ کہہ کر ختم کر دیا میرا پوتا تمہارا نواسا۔ اب کیا، اب فیوز اڑنے کی کیا بات ہے ایرانی پسندوں کی؟ اس سے زیادہ تعریف ایرانیوں کی اگر ممبر سے اس سے پہلے ہوئی ہو تو وہ کیف ہمیں سنا دینا۔
چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح تاریخ ایران کی تشیع کی پڑھی گئی ہو اس 40 برس میں کراچی میں، تو ذرا ہمیں ٹیپ سنا دینا، اور اس شان سے شہر بانو ہمارے گھر کی بہو بیٹا ہوا، توجہ رکھنا، بیٹا ہوا علی ابن الحسین، خطاب معلوم ہے، خطاب پتہ ہے، آدم ثانی، نوح ثانی، معلوم ہے نا یہ خطاب؟ آدم کیا مطلب؟ یعنی دنیا کا آغاز ہوا، نوح ثانی، نوح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طوفان میں ساری دنیا بہہ گئی، نوح نے پھر سے دنیا کو بسایا۔ اب خطاب سمجھ میں آ گئے؟ نہیں سمجھے؟ آدم سے کائنات کا آغاز ہو، نوح سے دنیا فنا ہو جائے، دوبارہ کشتی رکے، پھر مکان بنے، پھر آبادی ہو، اسے کہتے ہیں نوح۔ کربلا میں تشیع کی تاریخ کو کاٹ کر پھینک دیا گیا، دوبارہ ایک آدم اور تشیع، ایک آدم اور پھر کائنات بنی تشیع کی۔ پتا ہے پہلی تقریر میں کہا تھا پورے روئے زمین پر اس وقت مردم شماری کے مطابق 10 کروڑ سیاہ ہیں، ایران نے ابھی مردم شماری کرائی ہے۔ آیت اللہ محمد حسین تباہی نے لکھا ہے کہ پورے ورلڈ میں 10 کروڑ 1400 برس میں 10 کروڑ ایک بچا تھا، ایک بچا تھا، 10 کروڑ آتا ہے تصور میں؟ کسی قوم کا ایک بچے، ایک بچے تو 1000 کر کے تو دکھا دو، نام مٹ جاتے ہیں، تاریخوں میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، حالات زمانہ بہا لے جاتے ہیں تنکوں کی طرح۔ لیکن کیا کہنا جس نے تاریخ تشیع کی تدوین نئے سرے سے کی۔ آدم 10 کروڑ، نوح ثانی، سمجھ گئے نا؟ آدم نوح ثانی ہے، یہ محسوس کی زبان سے نوح ثانی۔ نوح ثانی کیا مطلب؟ یعنی نوح کشتی میں بیٹھے تو کل 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، 3 بیٹوں سے کائنات، آج پوری کائنات سب بہ گئے تھے، چوتھا بیٹا کنعان بہ گیا تھا، ساری دنیا ڈوب گئی تھی، کچھ 3 بیٹے نوح کے بچے تھے، انہی سے نسل چلی اور انہی کی 3 بیویاں اور انہی کے بچے بچے، اتنے بیٹے ہوئے کہ سام کے 10 بیٹے ہوئے، سب سے بڑا بیٹا ایشیا، پھر روس، پھر چین، پھر لاچین، پھر مصر، پھر عرب، 10 بیٹے، حام کے 10 بیٹے، یافس کے 10 بیٹے، افریقہ، شام، دمشق، سندھ، ہند، یہ سب نوح کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ جو جہاں گیا وہی ملک اس کے نام کا ہو گیا، جو جہاں گیا آج بھی مشہور ہے، اے نوح تم نہ رہو گے، اولادوں کے نام پر ملک رہیں گے، تم زندہ، تمہاری اولاد زندہ۔ ہم اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، سورہ صافات پڑھ لیجئے گا، ہم اسی طرح صلہ عطا کرتے ہیں، اولاد نوح کا نام، ملکوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ حیران نہ ہوئیے گا یہ ملک کے نام کہاں سے آ گئے، نوح کے بیٹے اور پوتوں نے یہ نام رکھے اپنے نام پر، رکھے کیا، مشہور ہو گیا، جو زمین جس کی ہے اسی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ایک پروتے کا نام فدق بھی تھا، اولاد نبی میں، غور کر رہے نا، 3 بیٹوں سے دنیا آباد ہوئی، سام، حام، یافس۔ سام کی اولاد میں رسول خدا، توجہ رکھیے گا، سام کی اولاد میں رسول خدا، رسول کے بیٹے حسین، حسین سامی، ساسانی بادشاہ ایران کا کسرا خاندان، حام کی نسل میں نوشیروان، اس کا بیٹا خسرو پرویز، اس کا بیٹا یزدجرد، اس کی بیٹی شہربانو۔ کون ہے شہربانو؟ حامی، یہ سامی، یہ حامی، نوح کا ایک بیٹا، نوح کا دوسرا بیٹا یافس، یافس کی نسل میں افریقہ کا یوگنڈا کا بادشاہ کی بیٹی فضہ، ایک گھر میں تینوں کو جمع کیا، باپ سامی، ماں حامی، جس گود میں پلے یافس کی اولاد، نوح
کے 3 بیٹوں کی اولاد کو ایک گھر میں جمع کیا کا نور ثانی. نسلوں کی لڑائی ورلڈ میں ہے. توجہ رکھنا. عربی النسل، ایرانی النسل اور افریقن کالے گوروں کی لڑائی کو تشیع کا سرپرست سید الساجدین پر لا کر تینوں رنگ جمع کر کے کہا یا عرب اور عجم کی لڑائی. یہاں تقوی معیار ہے. پیغمبر کا خطبہ آخر غدیر میں عرب کو عجم پر فوقیت نہیں، عجم کو عرب پہ فوقیت نہیں، معیار تقوی ہے. اب توجہ رکھیے گا. انہوں نے کہا فتح کیا، بیزار ہو گئے. بیزاری کا پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایرانیوں میں علم تھا اور شجاعت. جھگڑا خلافت کا نہیں، ایرانیوں نے پورے عرب پر نظر ڈالی جہاں علم اور شجاعت تھا وہیں سر جھکا دیا. اب کیا اعتراض ہے کہ سارے ایرانی شیعہ کیوں ہو گئے؟ پورا ملک شیعہ کیوں ہو گیا؟ اور اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ اسپین والے علم کو شجاعت کو معیار نہ بنا سکے. آج ایک مسلمان اسپین میں نہیں ہے. وہ علم کی تلاش میں تھے اس لیے منزل مقصود پر پہنچ گئے اور فخر کرنے لگے کہ بی بی شہربانوں کا بیٹا ہمارا امام ہے. بعد کربلا تشیع بڑی مشکل منزلوں سے گزری، یہاں تک کہ بنی امیہ بادشاہ گزرے. امام صادق صلوات اللہ سلام علیہ کا دور آ گیا. یہ ہے وہ دور کہ تشیع کے لیے پرسکون ماحول تھا، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس لڑ پڑے. عباسیوں نے کہا حکومت کا حق آل محمد کا ہے، بنی امیہ کو مار دو. مارا، قتل کیا. ایسا قتل عام کہ جو بنی امیہ مر گئے تھے قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کر، ان کی لاشوں کو جلا کر رات کو ہوا میں اڑا دیا. یہی تو وجہ ہے. نہ امیوں تشیع سے تعلق رکھتے ہیں نہ بنو عباس. ہمیں کیا پتا کون کون لڑے، فرقہ تو بنا ہی نہیں. اور اگر بن گیا تو پھر مسلمان لڑے. ہاں تشیع کے لیے حکومت مانگ رہا ہے گروہ، لیکن شیعہ نہیں ہے وہ گروہ. تاریخ تو نہیں مانتی. عباسیوں کو شیعہ تو نہیں کہتی تاریخ. کیسے کہے گی؟ اس لیے کہ ابھی 5ویں امام تک ہر عہد میں ابھی تک امام ایک ہوتا تھا. دوہرا دوں، پہنچ جائیں گے آپ وہاں تک. علی کے دور میں امام صرف علی تھے، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. حسن کے دور میں صرف حسن امام حسن، نہیں پہنچے آپ. حسین کے دور میں صرف امام حسین امام، اب بھی نہیں پہنچے. زین العابدین کے دور میں پورے عالم اسلام میں صرف ایک امام سید الساجدین امام. محمد اب پہنچے. دیکھیں ذوالفقار صاحب پہنچے، جب 5ویں منزل آئی تو پہنچ گئے. محمد باقر کی دور میں صرف ایک امام، امام محمد باقر. ابھی تک ہر امام کا لقب، کسی کا سجاد لقب، کسی کا باقر لقب، کسی کا مجتبی لقب، کسی کا مجتبی لقب. لیکن جیسے ہی 6ویں منزل آئی تو حضرت نے کہا امام صادق. نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے آپ. علی بھی صادق، حسن بھی صادق، حسین بھی صادق، زین العابدین بھی صادق، محمد باقر بھی صادق. یہ جعفر صادق کیوں؟ اس لیے کہ 4 جوتے بن گئے.
अब तशय्यो समझ में आया कि जैसे ही छठा नंबर आया बनी अब्बास ने और बनाए, तो अगर बनी अब्बास और बना दें साजिद के मुकाबिल तो बनी अब्बास शिया नहीं हो सकते। अपने अपने इमाम लाए। अब जो साजिद के पीछे हो, कौन उम्मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, जो सच्चों के साथ चले वही है शिया। और वो शिया ऐसे कि मस्जिद नबवी में 4,500 तलबा एक वक्त में इमाम साजिद से दर्स लेते। हिंदी भी है, यूनानी शागिर्द भी है, चीनी भी है, मिस्री भी है, अरबी भी है, ईरानी भी है। जाबिर बिन हय्यान जैसा शागिर्द है जो इल्म हयात, इल्म साइंस, केमिस्ट्री में, उलूम में माहिर होकर अब जो स्पेन जाता है तो उसी की थ्योरी पर आज कायनात में साइंस है। और पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका अपने साइंस का बाबा आदम कहती है। जाबिर बिन हय्यान को किसका शागिर्द है? तशय्यो कहां तक है बताऊं? तशय्यो कहां तक है? बैठ गए मुमालिक, 23 मुल्कों के बड़े बड़े दानिश्वर, मुल्कों के नाम सुनो, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रोमानिया, बल्गारिया, 23 मुल्क यूरोप के बैठे कि ऐसा आईन बनाओ कि वही आईन पूरे यूरोप में चले। चलते चलते, पूछते पूछते, रिसर्च करते करते जब सारे मजहब के आईन को देखा तो एक बार कहा कि भाई सबसे जर्मनी जबान में सबसे पहले किताब छपी। उन्होंने कहा भाई फिक़े जाफरी। उनका ये तो बताओ ये किसने दिया फिक़ा? का जाफर सादिक। का हटाओ, आईन बाद में बनाएंगे, पहले उसकी ज़बाने हयात लिखो कि वो इंसान कितना बड़ा था जो इतनी बड़ी फिक़ा बना गया। तारीख़ तशय्यो, तारीख़ शियात, यूरोप, अमरीका, क्या यहूदी, क्या ईसाई आज भी मुतासिर है, हैरान हो कर कहता है। जर्मनी में मेला लगा हुआ था, ख्वातीन का आलमी साल था, और हम गए। एक एक रिपोर्टर पूछता है हर माँ से बच्चे को सीधी जानिब लिटाती हो या उल्टी जानिब? हर माँ ने कहा उल्टी जानिब। क्यों? का जवाब नहीं मालूम, बस जब इधर आता है बच्चा सो जाता है, जब उल्टी जानिब बच्चा आता है तो सो जाता है, सीधी जानिब आता है तो बेचैन रहता है। इंटरव्यू हो गया, अखबारों में छप गया, रिसर्च स्कॉलर बैठे, 23 मुल्कों के दानिश्वर, हर दानिश का यूनिवर्सिटी का सरबराह और वाइस चांसलर है। 3 ख्वातीन भी शामिल है, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी का भी है, बर्लिन यूनिवर्सिटी का भी है, और पेरिस यूनिवर्सिटी का भी प्रोफेसर मौजूद, बल्गारिया, रोमानिया, रूसी मुल्कों के भी सरबराह उसमें मौजूद है। और वो कहते हैं महात्मा बुद्ध का मजहब देखा हमने, जैन मजहब देखा, हिंदू मजहब देखा, मूसा का मजहब देखा, ईसा का मजहब देखा, कोई मजहब तो बताता कि माँ बच्चों को उल्टी तरफ क्यों सुलाती है। जब हमने जाफर सादिक की हदीसें पढ़ी तो उसमें लिखा था, जाफर सादिक कहते हैं माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को जब सुलाएं तो उल्टी जानिब सुलाएं। तब डॉक्टर्स ने और साइंसदानों ने कहा औरत का दिल उल्टी जानिब होता है। बच्चा जब सोता है दिल की धड़कन से कैलेस के जरिए पैगाम लेता रहता है कि इत्मीनान है, माँ है। उधर माँ हटी वो चौंका। सलावत पढ़िएगा। क्या पढ़ूं? तशय्यो आ गई इमामत की 6वीं मंजिल में। 7वीं मंजिल बहुत सख्त थी, इसलिए कि तशय्यो को मौका मिला। इमाम की उम्र तकरीबन 70 बरस हुई, उलूम कायनात में फैल गए। तशय्यो फली फूली अरब से बाहर निकलकर गैर मुल्कों में चली गई, लेकिन जो मदीने में रह गए थे उन पे जुल्म हुए। मंसूर ग्वानिकी का दौर आया, अब्बासी
دور آتے ہی سادات کا قتل شروع ہوا. سادات کے گاروں سے بغداد کا قلعہ بننے لگا, شہر تعمیر ہونے لگا, امام قید خانے میں گیا, یہاں تک کہ یہ تشیع کی تاریخ میں بڑا عجیب دور تھا, مظالم کا دور تھا, بڑا قتل عام ہوا. لیکن اچانک ہارون کا مرنا, مامون کا آنا, ایک انقلاب آ گیا. اس لیے کہ جیسے جیسے اماموں کو قید میں رکھا گیا ایران میں تشیع بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جب پورا ملک زیر نگیں آ گیا ہارون رشید کے. لیکن عجیب نظام تھا قدرت کا کہ ہارون کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام امین تھا, ایک کا نام مامون تھا, اور دونوں پاپولر تھے معاشرے میں. اب چاہا اس نے کہ امین کے حوالے ملک کر دے, خلیفہ بنا دے, لیکن مامون کی ماں بگڑ گئی جو ایرانی تھی, مامون کی ماں بگڑ گئی. اس نے کہا نہیں, میرے بیٹے کو حکومت ملے گی. آخر میں چاہتا تو دونوں بیٹوں کو تھا. پہلی بار مسلمانوں کی تاریخ میں ملک دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, آدھا امین کو دیا گیا, آدھا مامون کو دیا گیا. مامون کو ایران ملا, امین کو عرب ملا. مامون نے سازش کر کے امین کو قتل کروا دیا. پورا ملک مامون کے پاس تھا, لیکن مامون کے کوئی اولاد نہ ہوئی, بیٹا نہ ہوا, صرف دو بیٹیاں تھیں. اب حیران تھے وہ ذرا, اس کے بعد خلافت عباسیوں سے نکل جائے گی کہ ایک بار مامون کے پاس ایرانیوں کے خط آنے لگے. بس ہو گئی حکومت, کر چکے بنی امیہ, کر چکے بنی عباس, اب لاؤ صاحبان علم کو, لاؤ اولو الامر کو. جب موجود ہے رسول کا بیٹا مدینے میں تو علی رضا کو حکومت کیوں نہیں دی جاتی؟ ایرانیوں نے انقلاب برپا کر دیا. بس جناب تقریر آخری ادوار میں آ گئی اور ہم اپنی منزل سے قریب ہو گئے. لاؤ نبی کے وارث کو لاؤ. زمانہ کیا گزرا, 200 برس ہو گئے تاریخ تشیع کو. انقلاب دیکھا, عوام خود پکارنے لگے لاؤ فرزند رسول کو لاؤ. اجماع دیکھا, اجماع سے خلافت مل گئی تھی. آل محمد نے بتایا ملک کے ملک پکاریں گے لاؤ آل محمد کے, لیکن ہمیں حکومت کی کیا ضرورت. سواریاں آ گئیں, سپاہی آ گئے, بلایا ہے, ہمارا کیا کام. مامون نے یاد کیا, چلے رخصت ہو کر. اب جب ہم جزیات بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. ضرورت ہر چیز کی محسوس کیا کیجئے. بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ امامت میں علی کے 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں. قدرت نے دوبارہ پھر دوسرا امام جو ہے یعنی 7واں امام, قدرت نے ان کو بھی, آپ کے 7ویں امام کو بھی 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں دی. یا علی کے 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں, یا موسی کاظم کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں. راز معلوم ہے آپ کو, راز پتا ہے. بیٹی نبی یا امام کو اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے جنازے کو چھوڑ کے گئی ہے. وہ موسیٰ کی امت ہو یا عیسیٰ کی, کہیں اور نہ جائیے, مدینے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ کی سبانح حیات پڑھ لیجئے, سولی پہ چڑھایا, لاشا پھینک کے عیسائی بھاگ گئے, اور موسیٰ کا لاشا تو یہودیوں کو ملا ہی نہیں. ہر امت جنازہ نہیں اٹھاتی, اس لیے موسیٰ کو بھی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی. کیوں؟ تاکہ ہمارے محبوب انبیاء کی میتوں پر رونے والا تو کوئی ہو اگر امت نہ روئے. جب تک آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. سمجھ گئے نا آپ اس کی اہمیت؟ اس لیے ہمارے نبی کو بیٹے دے کر واپس لے لیے گئے اور ایک بیٹی دے دی گئی, اس لیے کہ جو فقر انبیاء ہے اس کا جنازہ سونا نہ رہے, اور ایسی بیٹی عطا کی جائے کہ اگر 6 مہینے زندہ رہے تو صبح سے روئے تو رات تک روئے. قدرت کو پسند ہے کہ ہمارے نبی کے جنازے پر رونے والا ہو, اس لیے کہ نبی کو یہ پسند ہے, نبی کو یہ پسند ہے کہ جنازہ سونا نہ رہے. احد کی لڑائی سے واپس آئے, جتنے احد میں مارے گئے تھے انصار, ہر گھر سے رونے کی صدا آ رہی تھی, ایک شور مچا ہوا تھا مدینے.
پیغمبر آئے تو ایک دم مسجد کے در پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. لوگوں نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا ہر ایک گھر میں عورتیں اپنے وارث کو رو رہی ہیں اور میرا چچا حمزہ مارا گیا، اس پہ رونے والا کوئی نہیں، اس پہ رونے والا کوئی نہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک بہن تھی صفیہ، اس وقت حیات جناب حمزہ کی. جیسے ہی پیغمبر کی آواز کانوں میں آئی، انصار کی تمام عورتوں نے اپنے مردوں کو چھوڑ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک حمزہ کا ماتم نہ ہو جائے گا ہم اپنے وارثوں کو نہیں روئیں گے. اور سب آ کر حمزہ کے گھر میں انصار کی عورتیں جمع ہو گئیں. تاریخ میں درج ہے کہ اب تک انصاری جہاں جہاں ہیں، اگر آج بھی 1400 برس کے بعد ان کا کوئی مر جاتا ہے تو پہلے حمزہ کا فاتحہ کرتے ہیں، پہلے حمزہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے مردے کا فاتحہ دلاتے ہیں. یہ تاریخ ہے انصاریوں کی. رسول نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا کوئی میرے چچا پہ رونے والا. 11 بیٹیاں تھیں عبد المطلب کے، 11 بیٹیاں، عاتقہ، صفیہ، سلمہ، اور سب شاعرہ تھیں. عبد المطلب نے بیٹیوں کو بلایا، سب کو بٹھا کر کہا یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا تو تم سب کیسے روگی؟ بیٹیاں رونے لگی. باپ بیٹیوں سے پوچھے کیسے روگے؟ بیٹیاں رونے لگی. کہا ایسے نہیں میری بچیوں، تم سب شاعر ہو. عرب کا قاعدہ تھا جب کوئی رئیس مرتا تھا تو بین نظم میں کر کے رویا جاتا تھا ماتم کے ساتھ. کہا جاؤ سب بیٹیاں جاؤ، اور تصور کرو عبد المطلب مر گیا. سب نے مرثیے لکھے، یہ تصور کر کے عبد المطلب مر گئے، عرب کا سردار مر گیا. اور کہا میں لیٹتا ہوں، تم سب میرے لاشے پر یہ مرثیے پڑھو، بال کھول کر ماتم کرو، تاکہ میں اپنے آنکھ سے دیکھ لوں کہ میری لاش پہ سناٹا نہیں ہوا. یہ میں قصے تھوڑی سنا رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. علی کی 18 بیٹیاں تھیں، سمجھ گئے نا؟ علی کی 18 بیٹیاں تھیں اور 18 بیٹے تھے. جب جنازہ گھر سے شاہ نجف کا نکلا تو 18 بیٹیوں نے باپ کے لاشے کو رخصت کیا. گھر سونا نہیں ہے. علی کا جنازہ گھر سے بہت دھوم سے نکلا، آوازوں اور ماتم کے درمیان نکلا. بینڈ کے شور میں جنازہ اٹھا. 18 بیٹے تھے، تلواروں کے سائے میں جنازہ گیا. اب بھی نہیں پہنچے آپ. جب حسن کا زخمی لاشا واپس آیا تیر پڑنے کے بعد، 18 بہنوں نے مل کر، اب بھی نہیں پہنچے. بھائی کے لاشے سے بال پھوڑ کر جس جنازے پر 18 بہنیں ہوں، کتنا روشن جنازہ. یہ 18 بہنیں 61 ہجری میں تھی، ایک لاشا کربلا میں. بھائی یہی پڑھنا ہے، یہی پڑھنا ہے، یہی پہ روکنا ہے آپ کو، اسی جگہ روک لو. 18 بہنیں اور سب سے بڑی بہن زینب، اور 7 بہنیں کربلا آئی ہیں. 2 نہیں 7 بہنیں حسین کی کربلا میں موجود ہیں. لیکن ماتم کیسے کریں؟ ماتم کیسے کریں؟ ماتم کیسے کریں؟ تعزیت بھی نہیں ادا کر سکتی بھتیجے کو ہاتھ جوڑ کر کہ بیٹا تم یتیم ہو گئے، پھوپھیوں سے تعزیت لے لو. چہلم کے بعد تعزیت ہوئی ہے، قید خانے سے جب چھوٹی ہیں تب مسند بچھائی ہے جلی ہوئی، بیٹے کو بٹھایا ہے مسند نشین کر کے کہ بیٹا اب بیٹے باپ کا پرسا لو. عصر عاشور کو تو ہاتھ بن گئے، پھوپھی پرسا نہیں دے سکی تیری یتیمی کا. آمادہ ہیں. آج کس کی شہادت ہے معلوم ہے. شبیہ تابوت کچھ دیر میں آئے گا، آپ روئیں، ماتم کریں گے، پھر تابوت آئے گا. دل کی گہرائیوں سے سنیں.
वली अहद बने, मामून को पसंद ना आया, तारीख तशय्यो की नमाज, यहीं से नाराज हो गए। ये नमाज नहीं, वापस आ जाइए, कल अर्ज करेंगे तफसील, वापस आ जाइए। अच्छा ये अंगूर खाइए। उठे, कहां चले? कहा जहां तूने भेजने का इरादा किया। आए थे तो खुद आए थे, वापस चले तो दीवार का सहारा लिया। दूसरी तरफ से खादिम अबू सलत ने हाथ थामा, कहा अबू सलत कांधे पर सहारा देकर ले चले। हुजरे खास में आए, का दरवाजा बंद कर दे अबू सलत, दरवाजा बंद कर दे। जिन लोगों ने ईरान की ज़ियारत की है जाते हैं तूस की तरफ, तो अबू सलत के मजार पे जाते हैं। आजकल तामीर हो रहा है अबू सलत का मजार ईरान में, जो लोग देखाएं। यही अबू सलत साथ साथ राजदार इमाम, का दरवाजा बंद कर दो। का सुनो अबू सलत, सुबह नहीं होगी कि तुम बेईमाम हो जाओगे, घबराना नहीं, इमाम है, मदीने में है। अब कुछ वसीयतें सुन लो अबू सलत। रोने लगे अबू सलत, का सुनो जहर दिया है मामून ने, उसे मालूम हो जाएगा कि रास्तों में मालूम है, तुम चले जाना, ये शहर मशद छोड़ देना, निकल जाना, पहाड़ियों में छुप जाना। तुम ही तो राज बताओगे मेरे शियों को कि जहर दिया है मामून ने। पीछा किया जाएगा लेकिन तुम्हें पा ना सकेंगे, तुम निकल जाना। लेकिन याद रखना तुम्हारे सामने ये सब कुछ होगा कि गुस्ल कफन देने का इरादा मामून करेगा, लेकिन तुम देखोगे कि कल सुबह इस घर के सहन में एक 9 साल का खूबसूरत बच्चा, जिसका चेहरा मेरे जद रसूल का चेहरा होगा, कांधे पे जुल्फें लहराती होंगी, वो आएगा, गुस्ल वही देगा, कफन वही पहनाएगा। इमाम को इमाम ही गुस्ल देता है, इमाम ही कफन पहनाता है। घबराना नहीं, जनाजा बाहर आएगा। जब जनाजा बाहर आए, मामून ये चाहेगा कि नमाज जनाजा आलिम वक्त पढ़ाए, लेकिन उससे पहले सामने के खैमे से पर्दा हटाकर वही बच्चा आएगा, जनाजे के सामने खड़ा हो जाएगा, वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। घबराना नहीं, कुछ देर के बाद मेरा जनाजा निगाहों से पोशीदा हो जाएगा, घबराना नहीं। फिर आ जाएगा जनाजा, फिर उठेगा जनाजा, फिर मर्व के बाग में जाएगा। मां हारून के पैरों के पास कब्र बनाना चाहेगा, कब्र ना खोदेगी, बेलचे नहीं चलेंगे। जब सरहाने की तरफ कब्र बनाएंगे, जहां मेरे पैर हो और वहां हारून की कब्र हो, वहां कब्र खुद जाएगी। जब कब्र खुद जाएगी तो कब्र पानी से भर जाएगी, पानी में छोटी मछलियां नजर आएंगी, फिर एक बड़ी मछली आएगी, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाएगी, फिर पानी गायब हो जाएगा। उसके बाद कब्र सही हो जाएगी, उसमें से एक लौ निकलेगी, उस पर लिखा होगा यह है अली रिजा की कब्र, और उसके बाद मुझे दफन कर दिया जाएगा। परेशान ना होना, घबराना ना। आप पहुंच गए ना, इमाम की वसीयत सुन ली। इमाम को इमाम दफन करता है, इमाम को इमाम कब्र में उतारता है। जहन आपका कहीं पहुंचा? बनी असद आए, लश्कर चला गया, सब चले गए, मैदान सन्नाटा हो गया। देखिए अभी अभी ईरान से आ रहा हूं, बकरीद में गया था। अब की 5 मजलिसें इमाम रिजा के रोजे पर पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। ये जव्वार साहब जो अभी ताबूत का इत्माम आपके लिए कर रहे हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे मजलिस में, मजलिस के टेप मौजूद हैं। इस वक्त वो मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं मसाइब की, जो रोजे से रुखसत के वक्त इमाम रिजा को सुना कर आया हूँ। वहां तो मकबूल हो गई मेरी मजलिस, खुद वहां के उलमा ने कह दिया मजलिस मकबूल। टेप सुन के अंदाजा कर सकते हैं आप कि कैसी मकबूल। अब आप खुद अपनी मजलिस मकबूल बनाइए। रोजे पे पढ़ी मजलिस सुना रहा हूं, ये लफ्ज ब लफ्ज सुना रहा हूं ताकि फर्क ना हो। वही सवाब आपको भी यहां बैठकर मिले जो रोजे में पढ़कर मुझे मिला है। एक एक लफ्ज मैं बदलूंगा नहीं, जो इमाम को सुनाया रोजे पे बैठ के वही पढ़ रहा हूं, कोई चीज बदल नहीं रहा हूं मसाइब में, एक एक जुमला वही है। बनी असद बाहर आए, देखा लाशें बिखरे पड़े, दूर तक लाशें बिखरे। औरतों को वसीयत याद आई, मर्दों से कहा कुछ याद है? हुसैन ने 3 मुहर्रम को तुमसे कहा था। औरतों ने शर्म दिलाई, मर्द आए, अब क्या करें, कैसे दफन करें? औरतों ने कहा क्या बात है, चादरें ले जाओ, लाशों पे चादरें डालो, गुस्ल दो उनको,
کفن پہناؤ، قبریں کھودو، دفن کرو۔ کہ کیسے کریں؟ کہ کیوں؟ کہ کسی لاش پہ سر نہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ کیا کریں؟ ابھی یہ کھڑے سوچ رہے تھے کہ سامنے سے گرد اٹھی، گرد چھٹی، ایک سوار آتا نظر آیا، چہرے پہ نقاب تھی، گھوڑا آ کر قریب رکا، سوار اترا۔ اب جو چہرے سے نقاب اٹھتی تو وہ بنی اسد جو ڈر کر چھپ گئے تھے جھاڑیوں کے پیچھے، انہوں نے دیکھا وہ سوار ایک ایک لاشے کو دیکھتا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے زین پر سے کچھ چیزیں اتاری، اب جو چادر کو کھولا اس میں کچھ سر تھے، جسموں سے سر ملاتا گیا۔ اب ان کی ہمت ہوئی، اب جو دیکھا تو لاشیں بے سر نہیں تھی، سب کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ ہمت ہوئی، باہر آئے، کہا آپ کون؟ کہ اس مظلوم کا بیٹا میں زین العابدین ہوں، میرا بابا آج سے 2 دن پہلے بھوکا پیاسا مارا گیا، آپ کیسے آئے؟ آپ تو قیدی تھے۔ کہ معجزے سے آیا ہوں، ان کی نظر میں وہی ہوں، لیکن ہم جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ ایک وقت میں اذن ملا ہے خدا سے کہ ہم اپنے بابا کی قبر بنائیں۔ وہ گھبراؤ نہیں بنی اسد، ہم بتاتے جاتے ہیں، قبریں کھودتے جاؤ۔ جہاں نشیب تھا اس سے کچھ دور چند قدم چلے، رکے، کہا یہاں اذن پروردگار ہے کہ یہاں میرے بابا کی قبر بنے، یہاں پر قبر کھودو۔ کچھ دور بڑھے، ایک بڑا سا گڑھا کھودا، کہ یہ گنج شہیداں ہے۔ کچھ دور بڑھے، واپس آئے، نشیب کے اور قتل گاہ کے درمیان ایک اور نشان بنایا کہ گھبرانا نہیں بنی اسد، تمہارے سردار کا لاشا یہاں دفن ہوگا، یہ حسین کا سپاہی بن کر رہے گا۔ ایک ایک جگہ بتاتے چلے، جب قبریں تیار ہو گئیں کہ لاشوں کو لاؤ، حبیب کی قبر یہاں بناؤ، لاؤ اور محمد اور قاسم کے لاشیں لاؤ۔ گنج شہیدہ میں لاشوں کو لٹایا، ایک قبر بنائی، 72 شہداء کی، سب کو ایک میں دفن کیا، گنج شہیدہ بن گیا۔ جب گنج شہیدہ بن چکا تو ایک بار حسین کا لاشا لے کر زین العابدین چلے، جیسے ہی قبر کے قریب آئے تو ہاتھ تھر تھراتے ہوئے آئے، لاؤ میرے لاہل کو لاؤ، فاطمہ انتظار کر رہی ہے، میرے بچے کا لاشا دو۔ زین العابدین لاش کو اتار دیا، بیٹا رونے لگا، دادی کے ہاتھ نظر آئے ہیں، ماتم کرو، ابھی رو دو، سنتے جاؤ، مقبول روزے کی پڑی میں سنا رہا ہوں۔ میرے بھیا کی وصیت تھی بابا کے پیروں کے پاس قبر بناؤ۔ اے بھیا علی اکبر، تم تو سو گئے سر کو کٹا کر، دیکھو بڑا بھائی ہتھکڑیوں میں شان کے بازار، بابا کے پیروں کے پاس علی اکبر کا لاشا اتار دیا۔ علی اکبر کی قبر بھی بن گئی، قبر کو بنا دیا۔ بڑی دیر کبھی بھائی کے سرہانے بیٹھ کر روئے، کبھی بابا کے سرہانے صحرا کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ یہاں خیمے لگے تھے، یہاں پھوپھی اماں کا خیمہ تھا، یہاں میرا چچا عباس تلوار لے کر شب عاشور ٹہل رہا تھا، یہاں اصحاب حسین تھے۔ نظر میں قبریں ہیں، بس دیکھو ایک بار جنازہ آیا، جنازہ آیا، چاہا مامون رشید نے کہ نماز کے لیے عالم وقت کو کھڑا کر دے، کہ ایک بار خیمے کا پردہ ہٹا کر محمد تقی باہر آئے، کہا ہٹو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ پڑھائی۔ کہتے ہیں ابو سلط کہ جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوئی، ایک بار لاشا اوپر بلند ہوا اور خیمے گاہ کے سامنے سے نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ جھک کر ابو سلط نے پوچھا، اے میرے آقا زادے، اے میرے شہزادے، امام کا جنازہ کہاں گیا؟ اب یاد آیا پہلے کیوں محنت کی تھی ان جملوں پر؟ اس وقت کے لیے محنت کی تھی، ایک لفظ بھی نہیں روزے کا بدل رہا ہوں، امام کو سنا کر آ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، ابو سلط، یہ امام وہ ہے جس کی 18 بہنیں مدینے میں بال کھولے ہوئے۔ کچھ یاد آیا؟ حسن کا جنازہ آیا، حسین کے جنازے پہ زینب آئی تو بال کھلے۔ امام رضا کا جنازہ مدینے جو آیا، 18 بہنوں نے بھائی کا جنازہ گھیرا، بالوں کو کھول کر، ہائے میرا بھائی، ارے میرا غریب، امام غریب، بے کس، وطن سے دور، 18 بہنیں رونے والی۔ جنازہ واپس آیا،
بہنیں فریاد گنا، جنازہ لے کر تمام لوگ چلے تاکہ مشہد میں جہاں آج روضہ ہے قبر میں امام کا جنازہ اتارا جائے۔ امام آ گیا، امام کو امام نے قبر میں اتار دیا۔ یہاں امام کو قبر میں اتار چکے۔ بنی اسد نے کہا دفن کر چکے سب کو، امام اب کوئی لاشا نہیں بچا۔ کیا آپ کا امام رونے لگا؟ کہ بنی اسد اب ایک لاشا باقی ہے، اب یہ ایک لاشا باقی ہے، اب یہ قبر نہیں بنی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ امام آگے چلے، بنی اسد پیچھے چلے۔ فرات کے کنارے تمہارا بے کس امام آیا، 32 برس کے شیر کا لاشا کا قبر بناؤ۔ بنی اسد علمدار ہے بابا کا، بابا کا علمدار ہے۔ قبر بنی، قبر بن گئی۔ لاشوں کو جب اتار چکے، ماتم کرو سروں پر۔ ایک بار مڑ کر کا بنی اسد ذرا دور ہٹو، یہاں سے دور جاؤ، چچا سے کچھ باتیں کروں گا۔ ایک بار قبر میں اترے، چچا کے منہ پر بھتیجے نے منہ رکھ کر کہا اے چچا، اگر ہاتھ نہ کٹتے تو پھپھی اماں کے بازوؤں میں ماتم کرو۔ ایک بہن چلی ہے مدینے سے، ارے میرا بھائی، اب جو قوم میں سواری پہنچی، کالے جھنڈے نظر آئے، تو کیا ہوا؟ کیا سردار مر گیا؟ کیا تمہارا سردار مر گیا؟ اعظم کے رئیس نے کہا بی بی کو اتارو، ایک دم سے خبر نہ بتانا، بس آخری جملے، خبر نہ بتانا۔ ایک خیمے میں بی بی کو لایا گیا، تمام عورتیں کالے کپڑے پہنے، بی بی کو حصار میں لیے ہوئے، خاموش، بال کھولے، آنکھ میں آنسو، ایک ایک کا چہرہ دیکھا۔ ارے بتاؤ کون مر گیا؟ کیوں تم غمزدہ ہو؟ یہ کالے جھنڈے کیوں لگے؟ اب کون کیا بتائے؟ بی بی کو مسند سے بٹھایا تو عورتوں نے بازو پکڑے کہ سنو بی بی، تمہارا بھائی علی رضا مر گیا، ماتم کرو۔ بہن کو بھائی کی خبر سنائی، یہ سننا تھا۔ بی بی ایک بار بے ہوش ہوئی، 7 دن کے بعد بھائی کے غم میں بہن مر گئی۔ ارے زینب، بھائی کا ساتھ، شام کا بازار، ہائے حسینہ، بھائی حسین، ہائے حسینہ، بھائی حسین، علی رضا کا ماتم، امام کا جنازہ، ہائے امام غریب۔ جگر ہے باپ نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ پسر ہے، آسان ہو مشکل یہ دعا کون کرے گا، امداد یہاں تیرے سوا کون کرے گا، بہت حال دوا کچھ بھی نہیں ہے، مہماں کو دیا زہر حیا کچھ بھی نہیں ہے، مالک تیرے بندے کی خطا کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے غرض ان سے گلا کچھ بھی نہیں ہے، لو
ماتم تیرے مظلوم کے زوار کریں گے، فرما کے دعا مر گئے افسوس صد افسوس، تن سرد ہوا مر گئے افسوس صد افسوس، کیا راہنما مر گئے افسوس صد افسوس، رے افسوس رضا مر گئے افسوس صد افسوس، حجرے میں جو ہر سمت کو میت کی ضیا تھی، حسرت اسے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی، حسرت اسے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی، حسرت اسے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی، حسرت اسے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی۔